مالا قسط نمبر 13 7واں حصہ۔ نگینہ بیگم نے مسکرا کے موبائل فون کان سے ہٹایا اور اسے چارجنگ پورٹ سے کنیکٹ کرنے لگی۔ وہ اس وقت کچن کے دہانے پہ کھڑی تھیں۔ سنک میں چند ایک میلے کپ رکھے تھے، باقی کچن صاف ستھرا سا تھا۔ کاؤنٹر ٹیبل کے ساتھ اونچے سٹول پہ زیاد بیٹھا تھا، اینک لگائے وہ لیپ ٹاپ کھولے کی بورڈ پہ انگلیاں چلا رہا تھا۔ میں اس روز ایئرپورٹ پہ ماہی سے ملی۔ وہ سنک تک آئیں اور نل کھول دیا، پھر سپنج اٹھایا، بالوں کا جوڑا باندھے، قمیض کے آستین پیچھے کو چڑھائے۔ وہ ایک جوان اور توانا خاتون لگتی تھیں۔ کانوں میں ٹاپس اور انگلیوں میں انگوٹھیوں نے ان کی شخصیت کو مزید نکھار بخش دیا تھا۔ ماہی کون؟ زیاد نے بے توجہی سے جواب دیا۔ کھڑکتی کیز کی آواز دونوں کی گفتگو کے درمیان وقفوں میں سنائی دیتی تھی۔ حورے جہاں کی بیٹی، رشتے میں تمہاری سیکنڈ کزن لگتی ہے، بلکہ ہاں سمجھ گیا۔ کیا ہوا اسے؟ اسے نہیں، اس کی ایک بہن ہے، مجھے تمہارے لیے پسند آ گئی ہے، وہ کپ کو پانی سے گزارتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ اس کا نام کشمالہ ہے، خوبصورت ہے، کیریئر بھی ہے، سب سے بڑھ کے اپنے خاندان کی ہے۔ میں پھر سے اپنا اصرار دہرا رہی ہوں زیاد، یہی عمر ہے تمہاری شادی کرنے کی۔ کپ سٹینڈ پہ الٹا لٹکایا اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، پھر نرمی سے اس کو کوہنی سے تھاما۔ ان کے ہاتھ گیلے تھے، زیاد کی شرٹ کا آستین بھیگنے لگا۔ جب شادی کرنی ہوگی بتا دوں گا امی۔ وہ بیزار نہیں ہوا، بس سادگی سے کندھے اچکا دیے۔ شادی کے لیے اچھی جاب کا ہونا ضروری ہے۔ آواز پہ دونوں چونکے، نظر اٹھا کے دیکھا۔ لاؤنج میں بیٹھے سلطان صاحب چہرے سے کتاب ہٹا کے تنزیہ بولے تھے۔ ان کی موجودگی سے وہ دونوں اکثر یوں ہی لا تعلق ہو جاتے تھے۔ میری جاب اچھی ہے ابو۔ زیاد کی آواز دھیمی پڑ گئی، کی بورڈ پہ جمی انگلیاں نیچے گر گئیں۔ مارکیٹنگ ایجنسی کی چند درہم کی جاب، کون اپنی کیریئر اورینٹڈ بیٹی دے گا تمہیں؟ ڈاکٹر ہوتے، انجینئر ہوتے تو کوئی بات بھی تھی۔ ان کا فون بجنے لگا تو وہ تلخی سے سر جھٹکتے باہر نکل گئے۔ زیاد سلطان کی مٹھیاں بھنج گئیں، بے بسی سے انہیں جاتے دیکھا۔ تبھی ایک گیلا ہاتھ اس کے کندھے پہ آ رکا تو وہ چونکا۔ وہ اس کے ساتھ کھڑی محبت سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ ان کو اگنور کرو بیٹے، وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، بس وہ آپ کی صلاحیتوں سے واقف نہیں ہیں۔ زیاد نے گہری سانس لی، لیپ ٹاپ سکرین فولڈ کی اور پھر سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ کبھی کبھی مجھے ان کی محبت پہ شک ہونے لگتا ہے۔ چھوڑو ان کو۔ اچھا یہ دیکھو، یہ تصویر شمس نے بھیجی ہے۔ انہوں نے چارجنگ پہ لگا موبائل اٹھایا۔ وہ تار سمیت کھنچتا ہوا سامنے آیا اور گیلی انگلی سے سکرین چھوئی۔ سامنے ایک تصویر کھل گئی۔ سبرینا، اس کا پتہ بھیج رہی ہوں، ایکسیڈنٹ لگنا چاہیے۔ تاکید کرتے ہوئے چند بٹن دبائے۔ زیاد نے سر ہلا دیا اور اپنی سکرین واپس کھولی۔ اب وہ تصویر وہاں منتقل ہو چکی تھی۔ وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اس کا پتہ پڑھنے لگا، پھر ماں کو دیکھا تو چونک گیا۔ وہ اب اپنے موبائل پہ اسے کچھ دکھا رہی تھیں۔ ایک چہرہ، معاشرے کے خوبصورتی کے معیار کے مطابق پرفیکٹ چہرہ، گوری سفید رنگت، گلابی رنگت، سبز آنکھیں، پرکشش مسکراہٹ۔ یہ کشمالہ ہے جس کا میں ابھی ذکر کر رہی تھی۔ زیاد سلطان کے چہرے پہ کچھ بجھ سا گیا۔ یہ مجھے پسند نہیں کرے گی امی۔ آپ ایک دفعہ ہاں کر دے بیٹا، آپ کی ماں کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ مسکرا کے معنی خیز انداز میں کہتے ہوئے انہوں نے موبائل سکرین بجھا دی۔ زیاد نے سر جھٹکا۔ میں اس طرح شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے کوئی وظیفہ، کوئی دم، کوئی جادو نہیں کروانا اس پہ امی۔ اگر کسی کو میری زندگی میں آنا ہے تو اسے مجھے خود سے پسند کر کے آنا ہوگا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ شور۔ وہ مسکرا کے وہاں سے ہٹ گئی۔ زیاد کے جانے کے بعد انہوں نے بیسمنٹ کا دروازہ کھولا اور پھر اسے اندر سے لاک کیا۔ پھر تیز توانا قدموں سے چلتی نیچے آئیں۔ بیسمنٹ میں سب کچھ تیار تھا، ہمیشہ کی طرح۔ ایک بغلی کمرے میں انہوں نے لباس بدلا، بال بکھیرے، ایک خون کے پیالے سے اپنے ہاتھ رنگے۔
کچھ گدلا سا جسم پہ لگایا، ہر طرف بدبو سی پھیلنے لگی۔ پھر وہ اپنی جگہ پہ چوکڑی مار کے بیٹھی۔ ان کا چہرہ مطمئن اور پرسکون تھا۔ سامنے ایک پرنٹ شدہ تصویر رکھی تھی جس میں وہی سبز آنکھوں والی لڑکی مسکرا رہی تھی۔ نگینہ بیگم اور سرکار نے مسکرا کے اس تصویر کو دیکھا، پھر ایک باکس میں ہاتھ ڈالا۔ جب ہاتھ باہر نکالا تو اس میں ایک گڑیا کا پتلا سا تھا۔ اس کی آنکھیں نہیں تھیں۔ انہوں نے سبز مارکر اٹھایا اور آنکھوں کی جگہ پہ نقطے لگائے، پھر مسکرا کے اسے دیکھا اور زیر لب کچھ بڑبڑانے لگی۔ پتلا دھیرے دھیرے گرم ہونے لگا۔ پھر انہوں نے اسی طرح کچھ پڑھتے ہوئے ایک سوئی اٹھائی اور عین پتلے کے سینے میں گاڑ دی۔ سینکڑوں میل دور کشمالہ مبین چلتے چلتے ایک دم رکی، بے اختیار سینے پہ ہاتھ رکھ کے دوہری ہوئی۔ ایک دم ایسی تکلیف اٹھی تھی کہ لگتا تھا کسی نے دل میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ کیا ہوا مالا؟ معید رک گیا۔ وہ ماں کی ویل چیئر دھکیل رہا تھا۔ وہ سب ابراہیم خلیل روڈ مکہ کے کنارے چل رہے تھے۔ ان کا رخ حرم کی طرف تھا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا، بس جگہ مل جائے۔ ان تینوں کو جلدی تھی، اور اب جب وہ دوہری ہوئی راستے میں کھڑی ہو گئی تو پیچھے سے آنے والے معتمرین اور حاجیوں کا راستہ رک گیا۔ کچھ نہیں، ایک دم درد ہوا تھا۔ تکلیف اسی طرح غائب ہو گئی جیسے کبھی پہنچی ہی نہ ہو۔ وہ سر جھٹک کے سیدھی ہوئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ تینوں اکٹھے عمرہ کرنے آئے تھے۔ مالا، ٹھیک ہو بیٹے؟ ماں پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے سیاہ سکارف اور عبایا پہن رکھا تھا۔ مالا کا عبایا بھی انہی کے جیسا تھا لیکن گہرا بھورا۔ جی جی چلیں۔ وہ موبائل پہ چہرہ جھکائے پھر سے چلنے لگی۔ بیٹے، کچھ دیر کے لیے اس فون کو رکھ دو، ہم عبادت کرنے آئے ہیں، دنیا کے کام کہیں نہیں جاتے۔ ماں نے قدرے خفگی سے اسے ٹوکا۔ معید نے ویل چیئر دھکیلنا شروع کر دی۔ ماں ویسے توانا تھیں، چل پھر سکتی تھیں، لیکن ان کو ہوٹل دور ملا تھا تو ان کے فربہی وجود کے لیے روز اتنا چلنا مشکل تھا۔ جی بس رکھتی ہوں۔ وہ اسکرین میں الجھی ہوئی تھی۔ ایک مسئلہ ہو گیا ہے اوشن میں، وہی حل کر رہی ہوں۔ وہ اب حرم کے سفید فرش تک پہنچ چکے تھے۔ کنگ فہد گیٹ سامنے تھا، اور وہ تب بھی فون ہونٹوں کے قریب کیے آڈیو میسج بھیج کے ورکرز کو کچھ سمجھا رہی تھی۔ معید نے افسوس سے سر جھٹکا۔ مالا یار، کبھی کام سے آف بھی لیا کرو۔ اچھا بابا، 1 منٹ نا۔ وہ کچھ پریشان تھی۔ سینے کا درد اب انکا ہو چکا تھا، لیکن کام کے مسئلے تھے کہ ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ آپ لوگ چلیں، میں آتی ہوں۔ معید ماں کو لے کے آگے بڑھ گیا۔ وہ وہیں باہر ایک جگہ زمین پہ بیٹھ گئی۔ ابھی آذان نہیں ہوئی تھی۔ اسے جلدی جلدی اپنے ورکرز کو چند ہدایات آڈیو کے ذریعے بھیجنی تھی، پھر وہ فون آف کر دے گی۔ ایک سرگوشی سی سنائی دی۔ مالا نے چونک کے گردن اٹھائی، دائیں بائیں دیکھا۔ کوئی اس کے قریب سے اٹھ کے گیا تھا۔ نیلے یونیفارم والا، شاید وہ کوئی خاکروب تھا۔ کیا اس نے اسے پکارا؟ اس نے فون رکھ دیا اور الجھن سے کھڑی ہوئی۔ وہ کنگ فہد گیٹ کی دیوار کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ سنو، اس نے پکارا۔ کچھ تھا اس میں، کوئی کشش۔ وہ ابرو بھنچے، الجھن سے اس کو دیکھتی اس کے پیچھے چلتی گئی، یہاں تک کہ وہ اس کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ سنو۔ وہ ایک دم پلٹا اور اگلے ہی لمحے اسے کوہنی سے تھام کے دیوار کی طرف دھکیلا، ایسے کہ اس کی کمر دیوار سے جا لگی اور آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ کون ہو تم؟ آصف۔ وہ ایک خاک روب تھا، نیلا ٹراؤزر شرٹ پہنے، سر پہ ٹوپی۔ اس کا چہرہ معمر تھا اور داڑھی سفید تھی۔ بوڑھے ہاتھوں کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ ایک انگلی میں سبز نگینے والی انگوٹھی تھی۔ وہ احتجاج کرنا چاہتی تھی لیکن آواز حلق میں دب گئی۔ جو سینے کا درد تمہیں ابھی ہوا ہے وہ ایک سوئی کا ہے۔ اس کے اگلے الفاظ نے اسے ساکت کر دیا۔ سینے کا درد؟ اسے کیسے؟ اس نے تمہارے سینے میں سوئی چبھوئی ہے، وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ ایک دم بہت سا خوف مالا کو گھیرنے لگا، لیکن اس کی گرفت بھاری تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ ایک آدمی ہے،
اس کے پاس تمہاری تصویر ہے، وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تمہیں خود کو بچانا ہے۔ تم کون؟ الفاظ حلق سے نکل نہیں پا رہے تھے۔ بوڑھے خاکروب نے اس کی کہنی چھوڑی۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس تمہاری تصویر ہے۔ وہ اپنی بات دہرا رہا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی اسے دیکھے گئی۔ کیا ہوا؟ قریب میں کسی عورت نے اسے پکارا۔ وہ ڈر کے اس طرف مڑی۔ یہ آدمی، واپس دیکھا، وہ اب وہاں نہیں تھا۔ وہاں آس پاس دور دور تک نیلے یونیفارم میں کوئی نہیں تھا۔ یہاں ایک آدمی تھا۔ نہیں بیٹا، معمر خاتون نے سیالکوٹی لہجے میں کہتے ہوئے ترحم سے اسے دیکھا۔ تم خود سے بات کر رہی تھی، طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ عورت کیا کہہ رہی تھی اس نے نہیں سنا۔ وہ تیزی سے آگے گئی، چند لوگوں کو ہٹایا۔ اذان کی آواز بلند ہونے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب کو جماعت میں جگہ لینے کی فکر تھی۔ حرم شریف میں یہی سب سے بڑی فکر ہوتی ہے۔ وہاں کسی کو اس کی پرواہ نہ تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اسے تلاش کرتی رہی، لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ البتہ اس کی کوہنی پہ اس کے ہاتھ کا دباؤ ہنوز محسوس کیا جا سکتا تھا۔ وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ جب تک وہ ماں کے پاس آئی، اس کا جسم بخار کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ اس نے بس بیگ نیچے رکھا اور وہیں سبز قالین پہ ان کے ساتھ دوہری ہو کے لیٹ گئی۔ فون اب بھی زوں زوں کر رہا تھا، لیکن اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ مالا، بیٹے کیا ہوا؟ ماں نے پیار سے جھک کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اس نے جواب نہیں دیا، آنکھیں بند کر لیں۔ اسے عبادت کرنی تھی، اسے دعا مانگنی تھی، لیکن اسے شدید نیند آ رہی تھی۔ نیند، مایوسی، بے چینی، ان تمام جذبوں نے ایک ساتھ حملہ کیا تھا۔ سیٹنگ روم میں شام کی مناسبت سے زرد لیمپ جلے تھے۔ ونگ چیئر پہ بیٹھے مالک فرید کا چہرہ ہمیشہ کی طرح جذبات سے عاری تھا۔ سامنے کاؤچ پہ بیربل بیٹھا تھا، دونوں ہاتھوں میں سر گرائے، گھگریالے بال پونی میں باندھے۔ کونے میں رابیل شمس براجمان تھی، کھلے بال، کانوں میں ایئر رنگز پہنے، گردن میں موتیوں کی لڑی۔ ان کے بلیزر کو دیکھ کے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ابھی آفس سے آئی ہوں۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور کسی نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ بہت دیر بعد بیربل نے چہرہ اٹھایا تو اس کی نگاہیں شکوے سے بھری تھیں۔ کیوں؟ تم آ کے کیا کر لیتے؟ مالک فرید کا لہجہ سرد تھا۔ وہ میرا بھائی ہے مالک، میں اس کو سمجھاتا۔ تم نے وہ نہیں دیکھا جو ہم نے دیکھا ہے۔ کھڑکی کے ساتھ کھڑی زارا نے جھرجھری لی۔ اس کے چہرے پہ تلخی تھی۔ ماہر ہمیشہ سے غصے والا۔ وہ غصہ نہیں تھا، وہ سائیکوسس کی ایک ایپیسوڈ تھی، بلکہ کئی ایپیسوڈز۔ اس نے اپنی ہاؤس ہیلپ کو بھی مارنے کی کوشش کی۔ میں بیچ میں نہ آتی تو وہ اسے قتل کر دیتا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بیربل نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تم صرف اچھے دنوں میں ماہر کا ساتھ دیتی ہو، جیسے ہی اس پہ مشکل وقت آئے تم یہی کرتی ہو۔ جواباً زارا تیزی سے کچھ کہنے لگی۔ دونوں کی بحث کسی جنگ کی طرح چھڑ گئی۔ تب ہی مالک فرید کا موبائل بجا۔ وہ اٹھ کے باہر آ گئے۔ ہلو مسٹر فرید؟ پھولے سانس کے دوران بولنے والی آواز کسی لڑکی کی تھی۔ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ مجھے ماہر کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اور تم کون ہو؟ وہ باغیچے میں کھڑے کھڑے بات کر رہے تھے۔ سبرینا، ماہر کی سیکریٹری۔ لڑکی، اگر رابیل نے تمہیں نوکری سے نکال دیا ہے تو میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے ماہر کے بارے میں بات کرنی ہے، وہ سائیکوسس کا شکار نہیں ہے۔ اوکے ڈاکٹر سبرینا، آپ کے خیال میں اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ طنز سے پوچھا۔ وہ پوزیسڈ ہے۔ مالک فرید کے ابرو تن گئے، چہرے پہ بہت سی ناگواری پھیلی۔ اسٹوپڈ عورت، ایسی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی۔ اب مجھے فون مت کرنا۔ موبائل رکھ کے انہوں نے سر جھٹکا۔ وہ باغیچے میں تنہا کھڑے تھے۔ بیربل اور زارا کی بحث کی آوازیں یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ مالک فرید کے ماتھے کی تیوڑیاں مزید چڑھ گئیں۔ تیز قدموں سے واپس اندر گئے۔ تم کیا پوچھ رہے تھے؟
ان کی گرجدار آواز پہ لانگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ یہ کہ میں نے اسے کمپنی بورڈ سے ہٹا کے سائیکیٹرک وارڈ میں کیوں ایڈمٹ کروایا؟ وہ وہیں کھڑے کھڑے درستی سے پوچھ رہے تھے۔ کوئی کچھ نہ بولا۔ مجھے تمہاری ماں کے ساتھ، ایک ناپسندیدہ نظر رابیل پر ڈالی، ٹیم اپ ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں نے یہ سب ماہر کی بھلائی کے لیے کیا ہے۔ تم یہاں نہیں تھے بھی جب ماہر نے سارے آفس کے سامنے اپنی سیکریٹری کو مارنے کی کوشش کی تھی یا شمس کا سر پھاڑا تھا، مگر یوں اس کو ہیلپ چاہیے۔ مالک فرید کی غصے سے کانپتی آواز بلند ہوئی۔ یہ سائیکوسس ہے، اسے ہیلوسینیشنز ہو رہی ہیں، آوازیں سنائی دیتی ہیں، سارا آفس اس کا گواہ ہے۔ اس کو وہ سب شاید یاد بھی نہ ہو، لیکن زارا اور میں پچھلے 2 ماہ سے اس کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ وہ نیند میں چلاتا ہے، چیخیں مارتا ہے، اس کو دورے پڑ رہے تھے۔ بیربل نے لب آپس میں پیوست کر لیے۔ وہ کچھ نہیں بول سکتا تھا۔ میں قاسم کے بعد اس فیملی کا سربراہ ہوں، چاہے تم دونوں مجھے میرے نام سے پکارو یا مجھے چچا کہو۔ کچھ فیصلے ہیں جو میں اس خاندان کے لیے کروں گا بھی، اور کمپنی کے لیے بھی۔ ان کا چہرہ شدت غیظ سے سرخ تھا اور وہ بلند آواز میں کہہ رہے تھے، ہمارا بزنس اعتبار پہ قائم ہے۔ ایک دنیا قاسم فرید کی زبان پہ اعتبار کرتی تھی، لیکن ماہر نے سب برباد کر دیا۔ اس نے ایک کلائنٹ پہ حملہ کیا، ہماری ساکھ تباہ ہو گئی۔ اگر ماہر کمپنی میں رہتا تو کوئی ہمارے ساتھ کام کرنے کو تیار نہ ہوتا۔ اس کو وارڈ میں داخل کروانے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ تندرستی کا سرٹیفکیٹ لے کے باہر آئے تو دنیا اس پہ پھر سے اعتبار کرنے لگ جائے۔ کیا وہ واقعی باہر آ سکے گا؟ بیربل کی آنکھوں میں موہوم سی امید ابھری۔ اگر ہم اسے وارڈ میں داخل نہ کرواتے تو مختلف لوگ اس کے خلاف چارجز فائل کر کے اسے جیل بھیج دیتے۔ تمہارے لیے کیا زیادہ قابل قبول ہے، سائیکیٹرک وارڈ یا جیل؟ وہ اسی غصے سے پوچھ رہے تھے۔ بیربل نے سر جھکا دیا۔ جیل میں ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد یہ معلوم ہوتا کہ وہ سائیکوسس کا شکار ہے، تب بھی اسے عدالت کہاں بھیجتی؟ ظاہر ہے ذہنی امراض کے ہسپتال میں۔ میں نے اسی کام کو تیز کیا ہے۔ مالک، میں… بیربل کی آواز دھیمی تھی لیکن وہ اسے نہیں سن رہے تھے۔ اور دوسری وجہ تمہاری ماں کو عارضی CEO منتخب کروانے کی یہ ہے کہ… اب اسی ناپسندیدگی سے رابیل کو دیکھا، تاکہ ماہر کو یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے فرید ہولڈنگ پہ قبضہ نہیں کرنا۔ میں GM تھا، ہوں اور رہوں گا۔ یہ عہدہ مجھے میرے بھائی نے دیا تھا۔ مجھے اس سے اوپر کی خواہش ہے، نہ کوئی مجھے اس سے نیچے لے جا سکتا ہے۔ میں نے رابیل کو ماہر کی سیٹ اس لیے دی کیونکہ… اب وہ رابیل کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ تمہاری ماں میرے پاس مدد کے لیے آئی تھی۔ مالک! رابیل کی آواز غصے سے کانپی، چہرہ احساس توہین سے سرخ ہوا۔ مالک فرید سچ بات کہنے سے نہیں ڈرتا۔ ان کی گرجدار آواز مزید بلند ہوئی۔ تم میرے پاس آئی تھیں اپنے شوہر کے خلاف مدد مانگنے، لیکن اس نے ایک دفعہ پھر تمہیں اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لیا۔ اس کے باوجود میں تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ اس سیٹ کو حاصل کرنے کے بعد تمہیں اپنے شوہر کا اصلی چہرہ دکھائی دے گا، جب وہ لیچ بہانے سے تم سے مختلف کاغذات پہ دستخط کروائے گا۔ رابیل کے چہرے پہ بہت سے رنگ ابھرے۔ تم ہمیشہ شمس کو غلط… میں تمہارے اوپر ایک احسان کر رہا ہوں رابیل۔ میں تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے اس ٹاکسک شادی سے نہیں نکال سکتا۔ کوئی کسی عورت کو اس کی ٹاکسک زندگی سے نہیں نکال سکتا جب تک کہ وہ خود اپنی لڑائی نہ لڑے۔ یہ تمہاری لڑائی ہے، اسے تم نے خود لڑنا ہے۔ میں صرف تمہیں شمس کی اصلیت دکھا سکتا ہوں۔ اس کے تمام ٹارچر کے باوجود جسے تم میک اپ سے کور کرتی ہو، تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ بالآخر تم خود دیکھ لو گی کہ اس نے تم سے صرف قاسم فرید کی دولت کے لیے شادی کی تھی۔ وہ ابھی تک چوکٹ میں کھڑے برس رہے تھے اور رابیل کی آنکھیں شدت توہین سے بھیگ چکی تھیں۔ رہا شمس، تو میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ اس کے ہاتھ کچھ لگنے دوں گا۔ تمہارے اختیارات بہت محدود ہیں رابیل۔ اور تم مالک، ماہر تمہیں معاف کر دے گا؟ زارا اور بیربل بے اختیار انہیں دیکھنے لگے۔ مالک کے برف جیسے چہرے پہ ایک سایہ سا گزرا۔ وہ مجھے معاف کر دے گا۔ ان کی آواز قدرے پست تھی۔
اس نے آج تک اپنی ماں کو معاف نہیں کیا، تمہیں کیسے کرے گا؟ رابیل کے چہرے پہ زخمی سا طنز ابھرا، انگوٹھیوں والے ہاتھ سے آنسو صاف کیے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی بابا، مجھے کچھ دن کا بریک چاہیے۔ زارا بھی سر جھٹک کے تیزی سے باہر نکل گئی۔ بیربل نے بس ایک زخمی نظر باہر جاتی زارا پہ ڈالی اور اس کے پیچھے لپکا۔ تم ہمیشہ یہی کرتی ہو زارا، تم بچپن سے اب تک۔ وہ اس کے پیچھے جاتے غصے سے کہہ رہا تھا۔ آوازیں مدھم ہوتی گئیں۔ اب وہ تنہا کھڑے تھے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ونگ چیئر تک آئے اور اس پہ گر سے گئے۔ چند گہرے سانس لیے، آنکھوں میں بہت سی سوچیں اور بہت سا تفکر ایک ساتھ ابھرا تھا۔ دھیرے سے آہٹ ہوئی، مالک نے چونک کے چہرہ اس طرف موڑا۔ وہ چوکھٹ میں کھڑی تھی، ان کے گھٹنے تک آتی، لمبے گھنگریالے بالوں اور ماہر جیسی آنکھوں والی لڑکی جس کے ہاتھ میں ایک میوزک باکس تھا۔ ان کے چہرے پہ اکتاہٹ پھیل گئی۔ انہیں شمس کی بیٹی کبھی پسند نہیں تھی۔ آپ کو اس کی بات سننی چاہیے تھی، وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہی تھی۔ کچھ تھا اس کی آواز میں، کچھ ایسا جس میں بچپنا نہ تھا، کچھ پر اسرار سا۔ میں نے ماہر کی ہر بات، وہ تلخی سے گویا ہوئے، لیکن اس لڑکی کی بات جس نے ابھی آپ کو فون کیا تھا، وہ ماہر سے ملنے ہسپتال گئی تھی، انہوں نے اسے اندر نہیں آنے دیا، وہ ان سے لڑ رہی تھی، اس لیے اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ ہلال پلک تک نہیں جھپک رہی تھی۔ ایک سرد سی لہر مالک فرید کی ریڑھ کی ہڈی سے گزر گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ کچھ بول نہ سکی۔ ان کا فون سپیکر پہ نہیں تھا، وہ باغیچے میں تنہا تھے، پھر اسے کیسے؟ اور وہ میرا لاکٹ تھا، آپ نے اس کو کیوں دیا؟ اب کے ہلال کی آنکھوں میں کچھ جتاتا ہوا تھا۔ کس کو؟ وہ جہاں تھے وہیں ساکت رہ گئے۔ ہلال نے جواب نہیں دیا، بس انہی نظروں سے انہیں دیکھتی پلٹ گئی۔ وہ کتنی ہی دیر وہیں بیٹھے رہے، پھر موبائل کی اسکرین روشن کی۔ سامنے اوپر ماہر کی سیکرٹری کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ انہوں نے اس پہ ہاتھ رکھا، پھر فون رکھ دیا۔ نہیں، وہ ایسی غیر منطقی باتوں پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ موجودہ دن۔ آصف؟ سفید عبایا والی لڑکی ششتر کھڑی تھی۔ وہ اس چہرے کو پہچانتی تھی، وہ اسے لاکھوں کے مجمع میں پہچان سکتی تھی۔ یہ وہی تھا جو برسوں پہلے حرم میں اسے ملا تھا، وہ جسے کوئی دوسرا دیکھ نہیں سکتا تھا۔ آصف نے مسکرا کے اسے دیکھا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں کچھ اور بھی تھا، افسوس۔ گھر واپس مت جاؤ، جاؤ گی تو پھنس جاؤ گی، گھر محفوظ نہیں ہے، وہ گھر میں تمہارا منتظر ہوگا، گھات لگائے۔ میں گھر نہیں جا رہی، میں ہوٹل میں ہوں۔ تم کیا جانتے ہو؟ وہ ٹٹولتی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ گھر میں تمہارا منتظر ہوگا، گھات لگائے بیٹھا ہوگا۔ آصف، تم اور کیا جانتے ہو؟ وہ کون تھا جس کے پاس میری تصویر تھی؟ وہ گھر میں تمہارا منتظر ہوگا، گھات لگائے بیٹھا ہوگا۔ وہ ایک ہی بات دہرا رہا تھا۔ کیا زیاد کے پاس میری تصویر تھی؟ اس نے زور سے پوچھا۔ تمہیں پناہ ڈھونڈنی ہے۔ کیا زیاد کے پاس؟ تمہیں پناہ ڈھونڈنی ہے۔ اس نے کوہنی چھڑائی اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی، لیکن سامنے چند لوگ آ گئے۔ وہ مجمع میں گم ہو گیا، جیسے کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ وہ وہیں ایک دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی، جانتی تھی شرطا اسے اٹھا دے گا، لیکن اس کا دماغ جیسے معاف ہو چکا تھا۔ زیاد کے پاس اس کی تصویر تھی کیا؟ کیا ماہر درست کہتا تھا؟ کیا یہ سب ایک جادو تھا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ گھر میں گھات لگائے منتظر ہوگا۔ وہ جدہ کے اپارٹمنٹ میں واپس نہیں جا رہی تھی، یہ طے تھا، لیکن آصف کے الفاظ اس کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھے۔ اسے مالک فرید کی بات یاد آئی۔ کیا یہ ممکن تھا کہ زیاد اس کا تعاقب کر رہا ہو؟ اس نے خوف سے اطراف میں دیکھا۔ یہ حرم تھا، امن کی جگہ، کیا یہاں بھی اسے امان نہ تھی؟ سسٹر، کسی نے اس کا کندھا جھنجھوڑا تو وہ بدک کے دور ہٹی۔ سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی،
بمشکل 14-15 برس کی، سانولی رنگت، خوبصورت بنگالی نقوش، البتہ آنکھوں میں ہراساں سا تاثر تھا۔ مالا نے بدقت چہرے پہ مسکراہٹ طاری کی۔ وہ ایسے کیوں بد کی؟ وہ اتنی ایجی کیوں ہو گئی تھی؟ وہ پہلے تو ایسی نہ تھی۔ ہمارے گھر والے کھو گئے ہیں۔ وہ اردو اور بنگلہ کے درمیان کی زبان بول رہی تھی۔ عبایا اسکارف لپیٹے ایک پرس بھینچ کے سینے سے لگائے وہ لڑکی خوفزدہ دکھائی دیتی تھی۔ مجھے جانا ہے، سوری۔ وہ گھڑی پہ وقت دیکھتی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے حرم میں بیٹھے کافی دیر ہو چکی تھی۔ اسے اندھیرا ہونے سے پہلے جدہ واپس پہنچنا تھا، کیونکہ یہ ایک محفوظ ترین شہر تھا، لیکن اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ آصف کے الفاظ ذہن میں گونج رہے تھے۔ وہ واپس جانے والے راستے کی طرف بڑھی، لیکن پھر ایک منظر ذہن کے چوباروں سے باہر آیا اور حواسوں پہ چھانے لگا۔ ڈیسک پہ بیٹھی گھنگریالے بالوں والی لڑکی چہرہ اٹھا کے امید سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مالا رک گئی، پلٹ کے اس بنگالی لڑکی کو دیکھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اطراف میں انسانوں کے سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ اس کو یہاں چھوڑ کے جا سکتی تھی؟ ہلال، میرا پیچھا چھوڑ دو پلیز۔ یہ کہنا آسان تھا، لیکن کیا پیچھا چھڑوانا اتنا آسان تھا؟ اس کے قدم واپس اٹھنے لگے۔ دماغ اور جسم دونوں نے مخالفت کی، لیکن آج دل کی مرضی چلنی تھی، اور جب دل اپنی کرنی پہ آ جائے تو وہ کسی کی نہیں سنتا۔ وہ اس لڑکی تک آئی اور نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے۔ اٹس اوکے، ریلیکس، کچھ نہیں ہوتا۔ تمہارے پاس فون ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آنسو گرنے لگے۔ صرف یہ۔ لڑکی نے ایک کارڈ نکال کے دکھایا۔ وہ ایک ہوٹل کارڈ تھا۔ اکثر گروپ میں آئے لوگ ایسے ہی کارڈ رکھتے تھے۔ لڑکی کی گردن میں ڈوری سے اس کا اپنا کارڈ بھی لٹک رہا تھا، جس پہ اس کی تصویری شناخت اور عمرہ گروپ کا نام لکھا تھا۔ کتنی دیر ہوئی ہے؟ 1 گھنٹہ شاید۔ پھر وہ کچھ اور کہنے لگی، لیکن اس کی زبان مالا کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ دماغ نے اندر سے جھنجھوڑا۔ تمہیں دیر ہو رہی ہے مالا، چلو یہاں سے۔ لیکن میں تمہیں پولیس والے شرطا کے حوالے کرتی ہوں، وہ تمہیں ہوٹل پہنچا دے گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے ایک طرف لے آئی۔ مالا، تمہیں یہاں سے نکلنا ہے۔ اگر زیاد تمہارا پیچھا کر رہا ہوا تو… شرطا کا مسئلہ وہی تھا جو حرم میں تعینات عربوں کا عمومی مسئلہ تھا۔ وہ انگریزی سے نابلد تھا۔ وہ ہر بات پہ جاؤ، موو، یلا کہہ دیتا۔ وہ اس کو وہاں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ مالا، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اب بیرونی گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے لڑکی کا ہاتھ نہیں چھوڑا یہاں تک کہ وہ 15 منٹ کی واک کے بعد ابراہیم خلیل روڈ پہ بنے ایک ہوٹل تک پہنچی۔ یہی ہے، لڑکی چہکی۔ وہ اس کے ساتھ لابی تک آئی۔ باہر مغرب کی آذان ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خیر ہے، اندھیرا ہو بھی گیا تو کیا تھا؟ یہ مکہ تھا، یہاں کوئی کسی عورت کو ہراس نہیں کر سکتا تھا۔ تم یہاں اپنے گھر والوں کا انتظار کرو۔ نماز کے بعد اس نے بچی کو صوفے پہ بٹھایا۔ اب اسے جانا تھا، لیکن اس کے اٹھتے ہی بچی فوراً پریشانی سے کھڑی ہو گئی اور اس کا ہاتھ جکڑ لیا۔ نہیں جاؤ پلیز، مجھے جانا ہے۔ اس نے بدقت اصرار کیا، لیکن وہ انہی بھیگی بنگالی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ مالا نے گہری سانس لی۔ یہ طے تھا کہ وہ اس کو تنہا چھوڑ کے نہیں جا سکتی تھی۔ اوکے تمام، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ وہیں صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ہوٹل میں لوگ آ جا رہے تھے۔ گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی گئیں اور باہر پھیلتا اندھیرا گہرا ہوتا گیا، لیکن مکہ کی رونق اندھیرے کے بعد بھی ویسی ہی تھی۔ یہ شہر ساری رات جاگتا تھا۔ یکدم لڑکی چہک کے اٹھی۔ مالا نے چونک کے دیکھا، پھر گہری سانس لبوں سے نکلی۔ داخلی دروازے سے ایک گروپ داخل ہوا تھا۔ اس میں سب سے آگے ایک روتی ہوئی بنگالی عورت تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور اس لڑکی سے لپٹ گئی۔ ساتھ کھڑا مرد ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے بنگلہ میں کچھ کہہ رہا تھا۔ شاید یہ
کہ یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا جو وہ اتنی پریشان ہو رہی تھی۔ یہ حرم تھا، یہاں لوگ کھوئی ہوئی چیزیں ہی تو تلاش کرنے آتے تھے۔ یہاں خدا بھی مل جاتا تھا تو انسان کیسے کھو سکتا تھا؟ جب تک اس کی ماں نے چہرہ اٹھایا، وہ لڑکی جس نے اس کی بیٹی کو یہاں تک پہنچایا تھا ہوٹل کا دروازہ کھول کے باہر نکل چکی تھی۔ بنگالی عورت نے ممنون نظروں سے دروازے کو دیکھا اور اس کی آنکھ سے پانی کا ایک موٹا سا قطرہ نیچے گرا۔ وہ قطرہ زمین پہ گرتے ہی اس میں جذب ہو گیا، لیکن وہ مرا نہیں۔ وہ زمین کے اندر تیرنے لگا، کسی مرکری کی گیند کی طرح۔ وہ زمین کی مختلف تہوں میں سفر کرتا گیا۔ اس نے بہت سے صحرا عبور کیے، لیکن وہ سوکھا نہیں۔ اس نے بہت سے سمندر عبور کیے، لیکن وہ فنا نہیں ہوا۔ وہ بادلوں پہ اڑا اور جنگلوں میں دست لگا کے دوڑتا گیا، یہاں تک کہ وہ لاہور کے ایک پرانے بنے رہائشی بنگلے تک آن پہنچا۔ اس بنگلے کے لاؤنج میں تخت پہ نگینہ بیگم ٹیک لگائے بیٹھی تھیں۔ ان کو بخار آ رہا تھا اور اندرانی ان کے سرہانے بیٹھے ان کو دوا دے رہی تھی۔ ان دونوں سے چھپ کے وہ قطرہ زمین پہ رینگتا گیا، یہاں تک کہ وہ نگینہ بیگم کے کمرے کے دروازے کی درز کے نیچے سے اندر داخل ہوا۔ دبئی کے فلیٹ کے برعکس، جہاں ان کا آستانہ بیسمنٹ میں تھا، اس گھر میں ان کا سب کچھ ان کے کمرے میں تھا۔ قطرہ قدم قدم چلتا ان کے کمرے میں داخل ہوا اور سیدھا ایک الماری کے کی ہول سے اندر داخل ہوا۔ اندر اندھیرے میں ایک باکس رکھا تھا۔ اس کے تالے کے سوراخ سے قطرہ اندر سرایت کر گیا، یہاں تک کہ وہ اس میں رکھی ایک گڑیا تک پہنچ گیا۔ اس گڑیا کے دل میں ایک ساتھ کئی سوئیاں پیوست تھیں۔ ہر گزرتے مہینے ان سوئیوں میں اضافہ ہوتا گیا تھا۔ اس کے سارے وجود کے گرد دھاگے لپٹے تھے اور ان سیاہ دھاگوں میں موٹی موٹی گرہیں لگی تھیں۔ وہ 4 سال کی مسلسل محنت اور عمل کے بعد میچور ہونے والا جادو تھا، لیکن وہ قطرہ ایک ایک کر کے ان سوئیوں پہ چلنے لگا، ایسے کہ وہ سوئیاں اس کے ساتھ کھلتی گئیں جیسے سیسا پگھلتا ہے۔ باری باری سوئیاں پگھلتی گئیں اور دھاگوں کی گرہیں ایسے جل کے بھسم ہو گئیں جیسے وہ تیزاب کا قطرہ ہو۔ بالآخر گڑیا آزاد ہو گئی اور تب وہ قطرہ فنا ہو گیا۔ وہ جدہ جانے والی بس میں سوار تھی، سر شیشے سے ٹکائے اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ شاید وہ سو گئی تھی۔ بس کو جیسے جھٹکا آیا۔ وہ ایک دم چونک کے جاگی، بے اختیار سینے پہ ہاتھ رکھا۔ کچھ تھا، کچھ محسوس ہوا تھا، کچھ گیلا تھا جیسے کسی نے کچھ گرم گرم انڈیلا ہو، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ بالا نے سر جھٹک دیا، 1 سانس، 2 سانسیں، 3۔ ایسے لگا جیسے برسوں بعد کندھوں کا بوجھ ہلکا ہوا ہو۔ اسے جیسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اسے زیاد کو کال کرنی تھی، اسے زیاد سے بات کرنی تھی، اسے کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ وہ اب مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ بس اس کے ہوٹل سے چند منٹ کی واک پہ رکی، وہ نیچے اتری۔ ہوٹل سامنے تھا، اسٹریٹ کے کنارے پہ۔ چند قدموں کا سفر تھا، چند زن سے گزرتی گاڑیوں کی سوا ہر طرف رات کی تنہائی تھی۔ جدہ مکہ کی طرح نہ تھا، یہاں رات ایسے نہیں جاگتی تھی۔ البتہ وہ اب خود کو غیر محفوظ تصور نہیں کر رہی تھی۔ وہ پرسکون تھی، اور اسی پل کسی نے پیچھے سے اس کے سر پہ کچھ دے مارا۔ درد کی ایک شدید لہر اٹھی، اس کے لبوں سے کراہ بھی نہ نکل سکی۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ نشان تشی کی اسی بیکری کے باہر رات پھیلی تھی۔ اسٹریٹ پہ ہنستے مسکراتے سیاحوں اور شہریوں کا رش دونوں سمتوں میں بہہ رہا تھا۔ شیشے کی دیوار کے ساتھ ایک میز پہ بیربل فرید بیٹھا تھا۔ سامنے چائے کی پیالی رکھی تھی اور وہ اس کو دیکھتا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ پھر اس نے موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ بولو، مالک کی اکتاہٹ بھری آواز گونجی۔ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے۔
پشیمانی سے اس نے چہرہ جھکا دیا۔ صرف ایک؟ اس روز جو میں نے تمہیں کہا، اس نے اضطرابی انداز میں بالوں میں انگلیاں چلائیں، کہ مالا سے رابطہ ختم کر دو، مجھے یہ کہنے کا حق نہیں تھا؟ قطعاً نہیں تھا۔ کیا تم نے بھی اس سے رابطہ ختم کر دیا؟ میں نے زندگی میں پہلے کبھی تمہاری بات مانی ہے بھی؟ بیربل بے ساختہ مسکرا دیا۔ بہت سا بوجھ کندھوں سے ہٹا۔ ہمیں اس کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، کیا وہ ٹھیک ہے؟ شاید۔ بیربل کی مسکراہٹ ہلکی ہوئی۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کیا مطلب شاید؟ اسے میری صاف گوئی پسند نہیں آئی۔ وہ ابھی اپنے شوہر سے علیحدہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا اس کی عقل ابھی تک واپس نہیں آئی؟ بیربل کو غصہ آنے لگا۔ اس کا شوہر ایک سرٹیفائیڈ قاتل ہے، وہ اسے بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو میں اور تم کیا کر لیں گے؟ بیربل نے حیرت سے فون کو گھورا۔ ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میرا خیال تھا تمہیں اپنے روبوٹ دل کے باوجود مالا کی پرواہ ہے۔ تم فلمیں دیکھنے کے شوقین ہو بیربل، اور میں فلمیں نہیں دیکھتا۔ میں تمہیں اب وہ سچائی بتاتا ہوں جو اس دنیا میں ازل سے ابد تک رہے گی۔ تم فلمیں دیکھنے کے شوقین ہو بیربل، اور میں فلمیں نہیں دیکھتا۔ اس کی آنکھیں بہت بوجھل تھیں، جیسے ان پہ منو وزن ہو۔ مالا نے پلکیں جھپکائیں۔ ایک نیم تاریک چھت دکھائی دی، فالس سیلنگ، سپاٹ لائٹس جو بجھی ہوئی تھیں، منظر دھندلا سا تھا۔ میں تمہیں اب وہ سچائی بتاتا ہوں جو اس دنیا میں ازل سے ابد تک رہے گی۔ وہ کوہنی کا سہارا لیے اٹھی، لبوں سے کراہ نکلی۔ وہ کسی سخت شے کے اوپر لیٹی تھی، یا شاید بیٹھی تھی۔ اس نے ہاتھ سے ٹٹولا۔ آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں، شاید کسی دوا کا اثر تھا۔ وہ کہاں تھی؟ اور وہ سچائی یہ ہے کہ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ ہر انسان نے خود کو خود بچانا ہوتا ہے۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ گردن موڑنے سے درد کرتی تھی۔ اس کے نیچے قالین تھا، اور وہ دیوار کے کونے میں بیٹھی تھی، شاید جیسے گری ہوئی تھی۔ بدقت وہ سیدھی ہوئی، گہرے گہرے سانس لیے۔ تم اس کو نہیں بچا سکتے، نہ میں اس کو بچا سکتا ہوں۔ یہ کون سی جگہ تھی؟ وہ اس قالین کو پہچانتی تھی، وہ اس فالس سیلنگ والی چھت کو پہچانتی تھی۔ یہ اس کا اپارٹمنٹ تھا، جدہ والا اپارٹمنٹ۔ ہمارے غلط فیصلے اور ہر بار ریڈ فلیگز نظر انداز کرنا بعض دفعہ ہمیں ایسے گڑھے میں گرا دیتا ہے جس سے کوئی رہائی نہیں ہوتی۔ کشمالہ مبین چونک کے سیدھی ہوئی، دھندلی بصارت کے پار دیکھا۔ یہ کمرہ، یہ زیاد کا ہوم آفس تھا، وہ کمرہ جس میں زیاد سلطان اسے کبھی داخل نہیں ہونے دیتا تھا۔ وہ لڑائی ہر انسان کی اپنی لڑائی ہوتی ہے، اس گڑھے سے اسے خود نکلنا ہوتا ہے۔ وہاں ایک کونے میں بک شیلف رکھا تھا، سامنے ایک سٹڈی ٹیبل تھی، اور اس کے ایک طرف کرسی۔ وہ اس کرسی پہ بیٹھا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ مالا کے حلق میں کچھ اٹکا۔ آپ کسی عورت کو اس کی ٹاکسک شادی سے نہیں نکال سکتے جب تک کہ وہ خود اس سے نہ نکلنا چاہے۔ اس نے پلکیں جھپکائیں۔ منظر مزید واضح ہوا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ ویسا ہی تھا، لیکن آج کچھ بدلا ہوا تھا اس میں۔ آپ کسی مظلوم کو ظلم سے نہیں بچا سکتے جب تک وہ خود ظالم کا ہاتھ نہ روکے۔ وہ چہرہ آج خوبصورت نہیں تھا، وہ ایک عام سے انسان کا عام سا چہرہ تھا، ایک غصے بھرا چہرہ۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، اس کا دماغ دھیرے دھیرے جاگنے لگا۔ یہ اس دنیا کی تلخ سچائی ہے، یہاں کوئی کسی کو بچانے نہیں آتا۔ زیاد، حلق سے خراب گلے جیسی آواز نکلی۔ اس نے جواب نہیں دیا، وہ اسے اسی طرح دیکھتا رہا۔ ایک خوف سا مالا کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ میں تمہاری ماں کی لڑائی اس کے لیے نہیں لڑ سکتا تھا، نہ تم یا میں مالا کی لڑائی اس کے لیے لڑ سکتے ہیں۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے دائیں بائیں دیکھا۔
وہ کمرے کے کونے میں گٹری کی مانند بیٹھی تھی، بال چہرے کے گرد بکھرے تھے، سر کے پچھلے حصے میں گومڑ سا بن گیا تھا جو مسلسل درد کر رہا تھا۔ گیس کرو مجھے کیا معلوم ہوا؟ زیاد کی تیز نظریں اس کے اندر تک اتر رہی تھیں، اس کی آواز بھی اس کے چہرے جیسی بدلی ہوئی تھی۔ اس کے پاس بہت سے مواقع تھے اس گڑھے سے نکلنے کے لیے، لیکن مالک نے افسوس سے گہری سانس خارج کی۔ یہ اس کی اپنی چوائسز ہیں۔ کیا تم اس کی مدد بھی نہیں کرو گے مالک؟ بیربل کو جیسے شکوہ سا ہوا۔ میں نیچے سٹوریج لاکر روم تک گیا کچھ سامان اٹھانے۔ جانتی ہو میں نے وہاں کیا دیکھا؟ ایک سرد لہر کشمالہ کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اس کا سانس رکنے لگا۔ کروں گا، لیکن تب جب وہ اپنی مدد خود کرے گی۔ میں نے دیکھا کشمالہ کہ وہاں سے ایک شاپر غائب ہے، تمہاری ماں کی فلیش لائٹس والا شاپر۔ وہ دھیرے سے اٹھا، وہ بے اختیار پیچھے ہونے لگی، آنکھوں میں خوف در آیا، ایک ایسا خوف جو قدرت نے ہر انسان، چرند پرند، حیوان کے اندر رکھا ہے۔ جب وہ کسی پریڈیٹر کو دیکھتا ہے تو ایسے ہی پیچھے کی طرف سمٹتا ہے۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ کوئی وہاں آیا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا قریب آ رہا تھا۔ مالا کا چہرہ خوف سے سفید پڑنے لگا۔ جو شخص خود اپنی مدد نہ کرے اس کی مدد خدا بھی نہیں کرتا۔ میں تو پھر ایک انسان ہوں۔ بیربل فرید خاموشی سے سنتا رہا۔ تمہاری فلموں میں ایسا ہوتا ہے بیربل کہ مظلوم کو بچانے کے لیے اس کی پرواہ کرنے والے سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ حقیقت میں ایسا ہوتا تو دنیا کی کوئی عورت فیمسائیڈ، عورتوں کے قتل کا شکار ہو کے ماری نہ جاتی۔ کیا غلط آدمی سے شادی کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی ایسی بھیانک سزا ملے مالک؟ میں نے کہا نا، ہر فیصلہ مکمل درست یا مکمل غلط نہیں ہوتا، مگر ہر فیصلے کے ساتھ نتائج جڑے ہوتے ہیں اور ان نتائج کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ قسمت۔